نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. میں مدینہ منورہ سے آج آپ کی خدمت میں دعا کے آداب بیان کرنا چاہتا ہوں. معزز خواتین و حضرات، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ دعا در حقیقت رب ذوالجلال سے مانگنے کا نام ہے. اب اس میں ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ باطنی اور ظاہری طور پر دونوں صورتوں میں کیفیت میں عاجزی کا اظہار ہو. اس لیے دعا میں ہاتھ پھیلانا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، ایک ہاتھ سے دعا نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا مانگتے تھے اذا رفع یدیہ فی الدعاء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اس کے بعد اس کے آداب میں یہ ہے کہ بڑے تضرع اور خضوع و خشوع کے ساتھ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے. اس دعا کی ابتدا میں رب ذوالجلال کی حمد و ثنا الحمدللہ رب العالمین، جس میں اس کی اسماء الحسنہ کے ساتھ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اور اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی پوری پڑھ لیں. اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی، عاجزی اور انکساری. دعا میں پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کے ساتھ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر اس کے بعد اپنی دعا خلوص دل کے ساتھ، بڑی ہی دل کی ایسی کیفیت جس میں ظاہری اور باطنی دونوں چیزیں، جس میں جسم اعضاء کے اعتبار سے بھی اس انداز سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں کہ جس میں یہ تصور ہو کہ وہ کسی سے مانگ رہا ہے. اور کس سے مانگ رہا ہے؟ ایسی بڑی عظیم ذات اللہ سے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ دعا مانگنا. یہ نہیں کہ میں دعا مانگ رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوگی، نہیں. اور رب یہ خود فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، اس سے مانگو میں قبول کرتا ہوں. اور اس یقین کامل کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے کھلے ہاتھوں کے ساتھ، اور پھر دوزانوں ہو کر بیٹھ کر جب دعا مانگی جاتی ہے، پھر قبلہ رخ ہو کر جو بیٹھ کر دعا مانگی جاتی ہے، اور سارا جسم سراپا دعا جب بن جاتا ہے تو ایسے شخص کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دعا کی قبولیت عبادات کے ساتھ ہے. انسان اس وقت دعا مانگے جیسے روزہ رکھا ہے تو روزے کے بعد دعا، اسی طرح سے خیرات کی ہے تو خیرات کے بعد کی دعا کہ اللہ قبول کرے، اسی طرح نماز پڑھی ہے تو نماز کے بعد کی دعا، اسی طرح سے کوئی بھی نیک عمل کرے تو اس کے بعد دعا کرے، تلاوت قرآن پاک کے بعد دعا. در حقیقت دعا کے آداب میں یہ ہے اللہ تعالیٰ سے یقین کامل کے ساتھ جب انسان مانگتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قضاء و قدر کے فیصلوں کو کوئی نہیں ٹال سکتا سوائے دعا کے، کیونکہ دعا میں اللہ تعالیٰ کے پاس ویٹو پاور ہے. جس رب نے فیصلہ کیا ہے کسی چیز کا کہ کسی پر موت کا فیصلہ ہے، کسی پر بہت بڑی ابتلا کا فیصلہ ہے، کسی پر بہت بڑی بیماری کا فیصلہ ہے، جیسے وبا ہے آج کل کرونا وائرس ہے. اب یہاں پر لا يرد القضاء الا الدعاء، ان وباؤں کو، ان مصیبتوں کو، ان بیماریوں کو اور موت جیسے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا. یہ قضاء و قدر کے فیصلے ہیں، لیکن لا يرد القضاء، قضاء اور قدر کے فیصلوں کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی الا الدعاء، مگر دعا. جب انسان مانگتا ہے تو وہ ذات باری عز و جل جس نے فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے کسی شخص کے لیے مصیبت کا یا پوری دنیا میں جیسے اب کرونا وائرس ہے، تو وہی اسی چیز کو ہٹا سکتا ہے کیونکہ ویٹو پاور اس کے پاس ہے. کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے یقین کامل کے ساتھ مانگنا. اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.